السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں شہر سے کچھ میل دور تھا۔ ان دنوں گل خان بے روزگار تھے، سو تلاش معاش کی خاطر وہ شہر آ گئے۔ جس محلے میں ہمیں گھر ملا وہاں مدت سے ایک مکان خالی پڑا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ بھی آباد ہو گیا، نئے لوگ آ گئے۔ یہ کافی خوشحال لگتے تھے، تاہم میں ان کے گھر نہ گئی۔ کچھ دنوں بعد راحت جان خود ہی اپنی ملازمہ زرجان کے ہمراہ ہمارے گھر آ گئیں۔ میں نے کبھی گھر سے قدم باہر نہ نکالا تھا۔ راحت بہت اصرار کرتی کہ میرے گھر آیا کرو، تنہائی سے انسان کا دل گھبرا جاتا ہے، لیکن میں نہ جاتی تو وہی کبھی کبھی میرے پاس آنے لگی۔ گل خان صبح سے شام ڈیوٹی کرتے، میں بچی کے ہمراہ گھر میں اکیلی ہوتی۔ انسان اپنے آبائی گھر سے دور ہو، رشتہ دار بھی پاس نہ ہو، تنہائی کا احساس تو ہوتا ہے۔ اب راحت کے آنے سے واقعی مجھے کچھ راحت محسوس ہوتی۔ وہ میری بچی سے پیار جتلاتی اور اکثر کھانے پینے کی چیزیں اس کو لا کر دیتی۔ بدلے میں بھی اس کی خاطر مدارت کر دیتی۔ وہ بہت خوش اخلاق اور ہمدرد عورت تھی۔ کبھی اپنی پریشانیاں نہ بتاتی، لیکن میرے دکھڑے ضرور پوچھتی اور پھر میرے مسائل حل بھی کر دیا کرتی۔ ایک بار میں بیمار ہوئی تو اس نے اپنی ملازمہ کو میرے پاس بھیج دیا۔ وہ کچھ دیر میرے گھر کام کر جاتی تھی اور مجھے آرام ملتا۔ ایک روز جب زر بی بی آئی تو اداس لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میں نے کریدا تو بولی، میری 10 برس کی بچی ہے جسے خون کی بیماری ہو گئی ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا، اسے ہر ہفتے خون کی بوتل لگنی ہوتی ہے۔ میرے شوہر کے ایک دوست ہسپتال میں ڈاکٹر تھے۔ گل خان سے اس ڈاکٹر کا نمبر لے کر دیا، یہ شخص تمہاری بچی کے لیے بلڈ کا انتظام کر دے گا، کیونکہ وہ بلڈ بینک کا نگراں تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی، اس کی مشکل حل ہو گئی تھی۔ میری بے حد مشکور تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی، پھر واپس نہ آئی۔ انہی دنوں گل خان نے بتایا کہ تمہاری ماں بہت بیمار ہے، اگر ملنا چاہو تو جا سکتی ہو۔ مجبوری ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اگر تم لاری میں بیٹھ کر خود جاؤ تو چلی جاؤ، مجھے یوں ہی چھٹی ملے گی، میں خود آ کر تمہیں لے آؤں گا۔ پہلے بھی ایک بار گاؤں اکیلی جا چکی تھی۔ لاری اڈا گھر کے قریب تھا اور 2 ہی گاڑیاں ہمارے گاؤں مقررہ وقت پر جاتی تھیں۔ ان دونوں گاڑیوں کے ڈرائیور ہمارے رشتہ دار تھے، لہٰذا خطرے کی بات نہ تھی۔ میں اکیلی جانے پر راضی ہو گئی، کیونکہ ماں کی بیماری کا سنا تو صبر نہ ہو سکا۔ گل خان ناشتہ کر کے ڈیوٹی پر روانہ ہوا تو میں بھی اپنی بچی کی انگلی پکڑ کر لاری اڈے کی طرف چل دی۔ چند قدم کا فاصلہ طے کیا کہ راحت جان نے آواز دی، شیری بانو، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنی کار سے اتر کر آ گئی۔ جہاں جانا ہے بتاؤ، میں اپنی گاڑی میں چھوڑ دیتی ہوں۔ اپنے گاؤں جانا ہے، ماں سخت بیمار ہے، اکیلے کیسے جاؤ گی؟ لاری ڈرائیور ہمارا رشتہ دار ہے، ڈر کی کوئی بات نہیں۔ پھر گاؤں کتنی دور ہے؟ تھوڑا سا تو فاصلہ ہے۔ جب میں نے گاؤں کا نام لیا، اس نے کہا، ہم بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، بڑے خان کے بیٹے کی منگنی ہے نا، چلو ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ جب اپنی سواری موجود ہے تو ضرور لاری میں جانا ہے۔ میں نے لاکھ انکار کیا، وہ نہ مانی۔ مجھے ہار ماننی پڑی۔ کار جو ہی شہر سے باہر نکلی، فراٹے بھرنے لگے۔ راحت نے مٹھائی کا ڈبہ کھولا اور میرے آگے کر دیا، لو یہ مٹھائی چکھو، بڑے خان کے گھر سے آئی ہے، بہت عمدہ ہے۔ میری بیٹی خوش نصیب میری گود میں بیٹھی تھی، اس کا دل للچا گیا تو ہاتھ بڑھا کر لڈو اٹھا لیا اور کھانے لگی۔ لو تم بھی کھاؤ نا، بہت لذیذ ہے، چکھو تو صحیح۔ اس نے اصرار کر کے لڈو میرے منہ میں ڈال دیا۔ لحاظ کی وجہ سے میں نے کھا لیا۔ مٹھائی کھاتے ہی میرے چہرے پر پسینہ بہنے لگا۔ شاید تمہیں گرمی لگ رہی ہے، کھڑکیاں کھول دو، اس نے ڈرائیور سے کہا۔ تبھی اپنے رومال کو میرے مکھڑے پر پھیرنے لگی، جیسے وہ پسینہ پہنچ رہی ہو۔
لڈو کھاتے ہی خوش نصیب آنن فانن میری گود میں سو گئی تھی۔ مجھ پر بھی غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کوئی خبر نہ رہی۔ ہوش میں آئی تو خود کو ایک ایسے گھر میں پایا جو غار کے اندر بنا ہوا تھا۔ حد نظر ارد گرد سرمئی کالے چٹیل پہاڑ تھے اور بڑے چھوٹے پتھر جگہ جگہ پڑے تھے کہ جیسے پتھروں کی بارش ہوئی ہو۔ اندازہ ہو گیا کہ میں اپنے گھر سے دور کسی پہاڑی علاقے میں آ چکی ہوں۔ خدایا یہ کیا ہو گیا؟ راحت دوست بن کر تم نے کیا کیا؟ مجھے کس گناہ کی سزا دی؟ کمرے میں ایک کھڑکی تھی اور ایک روشن دان تھا جس میں مجھے رکھا گیا تھا، لیکن بچی میرے ساتھ نہ تھی۔ حیران تھی میری بچی کو یہ کہاں لے گئے، کیوں مجھ سے جدا کر دیا۔ حیران نظروں سے روشن دان کی طرف دیکھا جہاں سے روشنی بس برائے نام ہی آ رہی تھی، جیسے دن غروب ہو رہا ہو۔ یہاں 10-12 لڑکیاں اور بھی موجود تھیں، فرش پر سہمی بیٹھی تھیں۔ تبھی 2 رائفل بردار شخص کمرے میں آئے اور آ کر لڑکیوں سے کہا، جہاں پر ہو وہیں پر بیٹھی رہو، اس کے ساتھ تم کوئی کلام نہ کرنا۔ ان کے لہجے میں کرخنگتی تھی اور وہ جو زبان وہ بول رہے تھے میں سمجھ سکتی تھی۔ بیچاری لڑکیاں کٹ پتلیوں کی مانند فرش پر ڈھہ گئیں۔ میں سمجھ گئی کہ یہ ان کو بھی کہیں سے اٹھا کر لائے ہیں میری طرح، اور ان کا کام انسانوں کی تجارت ہے۔ تو کیا راحت جان بھی اس گروہ میں شامل تھی؟ میں اسے کیوں نہ پہچان سکی۔ جمعرات کو منڈی لگی تو ان کو لے جانا۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اب انہیں کھانا بھجوا دو اور پھر کمرے کے دروازے پر تالا لگا دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں خوش نصیب کو یاد کر کے دل ہی دل میں بین کرنے لگی، کس سے پوچھتی کہ میری بچی کہاں ہے۔ اتنے میں ایک عورت ہاتھ میں بڑا سا تشت لیے کمرے میں آئی اور تھال کو فرش کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ لو سب مل کر کھا لو، اس نے کہا۔ ایک ہاتھ میں لالٹین پکڑ لی اور اس کی زرد روشنی میں میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ تبھی میں نے پوچھا، میری بچی کہاں ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، زرد مدھم روشنی میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ زر بی بی تھی، راحت جان کی ملازمہ۔ وہ مجھے جانتی تھی، مگر انگلی کے اشارے سے اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اب اس کے چہرے پر وہ سختی نہ تھی جو یہاں کے مکینوں کے چہروں پر تھی۔ میں نے التجا کی، مہربانی کرو مجھے میری بچی لا دو۔ وہ بغیر جواب دیے خاموشی سے نکل گئی۔ میں رونے لگی اور کسی نے میرے رونے کی پرواہ نہ کی۔ وہاں تھا ہی کون پرواہ کرنے والا۔ کچھ ہی دیر بعد زر بی بی دوبارہ آئی، بولی، رونا بند کرو، تمہاری آواز باہر نہیں جانی چاہیے اور صبر کرو۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اور پانی کا کین رکھ کر چلی گئی۔ بھلا صبر کہاں تھا؟ میں دل کے اندر ہی اندر بین کرنے لگی۔ لڑکیوں نے تھوڑے تھوڑے چاول زہر مار کیے، مگر مجھ سے ایک لقمہ بھی نہ کھایا گیا۔ 1 گھنٹے بعد زر بی بی برتن اٹھانے آئی تو میں نے کہا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ میری بچی کہاں ہے، اسے میرے پاس لاؤ، تھوڑا صبر کر لو۔ اس نے جواب دیا، بے قرار ممتا کو صبر کیسے آ سکتا؟ ظلم کی یہ شام کاٹے نہ کٹتی تھی، خوش نصیب کی جدائی سے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ رات سسکتے ہوئے گزر گئی۔ صبح کیسے ہوئی، کب ہوئی، کچھ احساس نہ تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دی اور نہ اذان کی آواز آئی۔ نہ جانے یہ کون سا علاقہ تھا، ہر طرف ہوکا عالم تھا اور ہر طرف سناٹا طاری تھا۔ میں نان اور مٹی کے پیالے میں گڑ کی چائے، بس یہی ناشتہ تھا۔ میں ابھی تک اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ یہ میں ہی جانتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کس قدر دعائیں کی تھیں۔ مجھے بچوں کا بہت شوق تھا، لیکن شادی کے 2 سال تک جب اولاد نہ ہوئی تو میں نے ہر کسی سے دعا کروائی تھی، ہر طرح کا علاج اپنا کروایا تھا۔ میں نے حکیمی اور ڈاکٹری کوئی بھی ایسا علاج نہ چھوڑا تھا جس کو کسی نے مجھے بتایا ہو۔
اور میں نے اسے کرنے سے انکار کیا ہو۔ آخر کار مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے بعد اور اولاد کے حصول کے لیے محنت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے پھول سی بچی عطا کی تھی۔ اس کے دنیا میں آتے ہی میری بے رنگ زندگی میں رنگ بھر گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے ساتھ نہیں جچتا، وہ واحد ہی بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن یہ اولاد اس دنیا کی زینت ہے۔ ایک عورت اور ایک مرد ہمیشہ اپنی اولاد کے ساتھ ہی جچتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اللہ کی بنائی ہر چیز کے لیے اس نے زینتیں پیدا کر دی ہیں۔ جسے آسمان کے لیے ستاروں کو زینت اس کی بنا دیا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بھی ایک شادی شدہ جوڑے کی زینت بنا دیا۔ پہلے میں اور میرا شوہر بہت پریشان تھے۔ شروع میں تو میری ساس بھی مجھے اس اولاد نہ ہونے کے طعنے دیتی تھی اور گل خان کو دوسری شادی کرنے کی تجویز دیتی تھی، لیکن میرے شوہر نے میرے ساتھ وفا نبھائی تھی اور دوسری شادی نہیں کی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر جھکایا تھا اور انتظار کیا تھا۔ یہ ہم دونوں کے انتظار کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ لیکن آج جب میری بچی مجھ سے دور تھی تو مجھے کسی طور بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل اس سے ملنے کو تڑپ رہا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میری بیٹی نے پہلی بار چلنا شروع کیا تھا تو وہ اچانک گر پڑی تھی۔ حالانکہ اس کا گرنا بہت عام سی بات تھی۔ اکثر بچے جب نیا چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ گر کر ہی اٹھنا سیکھتے ہیں اور اس کے بعد قدم با قدم چلنا۔ لیکن جب میری بیٹی گری تھی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل اپنی مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی تھی اور اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور میں اسے چپ کروانے لگی تھی۔ اس کی تکلیف پر میں بھی رونے لگی تھی۔ اس کی یہ تکلیف مجھ سے سہی نہ جا رہی تھی۔ وہ بہت نازک سی تھی، وہ ذرا سی تکلیف نہ سہ پائی تھی اور بہت زور سے روئی تھی، اور اس کے بعد بھی اس نے کئی دن تک زمین پر پاؤں نہ رکھا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ وہ اگر پھر سے چلنے کی کوشش کرے گی تو گر جائے گی۔ اور آج یہ حالت تھی کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی کس حال میں ہے۔ میری بیٹی کسی کے ہاتھ سے بھی کھانا نہ کھاتی تھی، اسے صرف اور صرف اپنی ماں کے ہاتھ کا ہی کھانا پسند تھا۔ لیکن آج اتنے وقت سے اس نے نہ تو کچھ کھایا تھا اور نہ ہی وہ اپنی ماں کے پاس آئی تھی۔ اس کو میں اس قدر اپنا عادی بنا چکی تھی کہ نہ تو وہ میرے بغیر رہتی تھی اور نہ ہی میں اس کے بغیر۔ لیکن اب یہ دوریاں مجھے بالکل بے چین کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب طرح کے وسوسے، خیالات، وہم میرے دل میں آنے لگے تھے۔ میں اس کی سلامتی کی رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ میں اللہ رب العزت سے بار بار کسی معجزے کی دعا کر رہی تھی کہ اس حالت میں تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی کامل یقین کر سکتی تھی میں، کیونکہ میرے ارد گرد کے لوگ بے حس درندے بن چکے تھے جنہیں صرف اور صرف اپنے مفاد سے مطلب تھا۔ ایسے میں میری مدد میرا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہی کر سکتا تھا۔ میں نے ناشتے کو ہاتھ نہ لگایا۔ زر بی بی میری حالت بغور دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ میری بیٹی لے کر آئی اور گود میں دے کر کہا، اس کو ناشتہ کرا دو، یہ ہم سے نہیں کھاتی۔ میری لخت جگر کا پھول سا چہرہ سرخ تھا اور منہ سوجا ہوا تھا، جیسے رات بھر روتی رہی ہو۔ شاید کسی نے اس کے منہ پر تماچے مارے تھے۔ وہ ابھی تک سسک رہی تھی۔ آتے ہی میرے سینے سے لگ گئی۔ مجھے راحت ملی، اسے بھی کچھ راحت مل گئی۔ بیٹی کے ملنے کی وجہ سے میں ہر مصیبت کو بھول بھال گئی تھی۔ کچھ دیر بعد زر بی بی آئی تو میں نے کہا، مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے ساتھ آؤ۔ کمرے سے باہر ایک طرف ٹوائلٹ تھا۔ جب میں اس میں جانے لگی تو وہ سرگوشی میں بولی، آج رات کھڑکی کی کنڈی ڈھیلی رکھوں گی،
مگر تم احتیاط سے نکلنا ورنہ یہ تمہیں گولی مار دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ صحن میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئی اور میرے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ صحن کے دروازے پر 2 پہرے دار رائفل لیے موجود تھے۔ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے تھے۔ لڑکیاں جانے کون سے پہر سو گئیں کہ نیند تو انسان کو سولی پر بھی آ جاتی ہے، مگر مجھے نہیں آئی، اور میں اس انتظار میں رہی کہ یہ پکی نیند سو جائیں تو کھڑکی کے پاس جاؤں۔ رات کے تیسرے پہر ہمت کر کے کھڑکی کے پٹ کو آہستہ سے دھکیلا، وہ کھل گیا اور میں خوش نصیب کو بازوؤں میں بھر کر اتر گئی۔ اف کیسا خوفناک سما تھا! ڈر لگا اگر بچی جاگ گئی اور رونے لگی تب موت بے یقینی تھی کہ پہرے دار بھی جاگ اٹھتے جو چبوترے پر لیٹے لیٹے سو گئے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی مدد تھی کہ ٹھنڈی ہوا نے ان چوکیداروں کو نیند کی وادی میں پہنچا دیا تھا۔ میں رات کے اندھیرے میں بھاگتی چلی گئی۔ اف کیسی خوفناک رات تھی! مجھے کچھ علم نہ تھا میں کدھر جا رہی ہوں، راستے کا پتہ تھا اور نہ ہی منزل کا۔ راستہ بھی ایسا جو پتھروں سے اٹا تھا، انسان ان پر قدم جما کر نہیں چل سکتا تھا۔ میری بیٹی دبلی پتلی پھول جیسی تھی، ورنہ شاید میں اس کو اٹھا کر اس طرح کبھی پتھروں پر نہ چل پاتی۔ نہیں معلوم کتنا چلی، یہاں تک کہ صبح کے سورج کے آثار نمودار ہو گئے۔ سامنے سڑک تھی، سڑک کنارے پہنچ کر دم لینے کے لیے ٹھہر گئی۔ تبھی کسی سواری کے ادھر آنے کی آواز سنی۔ یہ ایک بس تھی اور مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ لوگ کابل سے پشاور جا رہے تھے۔ بس ایک پشاوری ڈرائیور چلا رہا تھا۔ بس کی لائٹ جب مجھ پر پڑی تو اس نے بس کو میرے پاس روک دیا۔ بغیر سوچے ہی میں بس کی طرف یوں لپکی جیسے ڈوبتے کو کشتی نظر آ جائے۔ کنڈکٹر نیچے اتر آیا اور پوچھا، کون ہو، کہاں جانا ہے؟ ایک مصیبت زدہ ہوں، مجھے اغوا کر کے یہاں پر لے آئے تھے، قید سے نکل کر بھاگی ہوں، میری بچی پر ترس کھاؤ برادر۔ اس مہربان شخص نے مجھے بس میں سوار کرایا اور ایک مسافر سے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور اس عورت کو اپنی سیٹ دے دو۔ یہ بیچاری عورت ایک مصیبت زدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کرم کیا، میں صحیح لوگوں کے درمیان آئی اور صحیح بس پر چڑھی، ورنہ کبھی واپس گھر نہ پہنچ پاتی۔ معلوم نہیں کتنے گھنٹے کا سفر تھا۔ ہم دن چڑھے پشاور پہنچ گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر کو میں نے گل خان کا نام بتایا، وہ ان کو جانتے تھے۔ مجھے اور بچی کو ناشتہ کرایا، پھر گاڑی کا انتظام کیا اور مجھے گھر تک پہنچانے آئے۔ گل خان سمجھ رہا تھا کہ میں گاؤں چلی گئی ہوں، اسے چھٹی مل گئی تھی، اب وہ گاؤں آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ جب اسے حال سنایا تو اس نے ان دونوں فرشتہ صفت لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اور میری بچی زندہ سلامت بچ کر آ گئے۔ وہ دن اور آج کا دن گل خان نے پھر کبھی مجھے اکیلے گاؤں جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس واقعے کو کئی برس بیت گئے ہیں، آج تک اس واقعے کی دہشت دل پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ سمجھے راحت جان جیسی عورتوں کو جو دوست بن کر دھوکہ دیتی ہیں اور پیسوں کی خاطر انسانوں کو بیچ دیتی ہیں۔ یہ ماضی کا قصہ ہے، مگر اب بھی گھر سے قدم باہر رکھتے ہوئے میرے قدم لرزتے ہیں۔ میرے وہاں سے جانے کے بعد میں نے سنا تھا کہ راحت جان نے جب میرے بھاگ جانے کی خبر اپنے لوگوں سے سنی تو اس نے وہاں پر موجود تمام لڑکیوں کو بہت زیادہ زد و کوب کیا تھا، اور زر بی بی جو اس کی خاص ملازمہ تھی اسے بھی اس نے نہ چھوڑا، اور اس قدر مارا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ ساری زندگی چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئی۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب زر بی بی کو انہوں نے مار کر سڑک پر پھینک دیا تھا تو انہیں پولیس کی گشت کرتی گاڑی نے اٹھا لیا تھا۔ زر بی بی چونکہ اپنے احساس جرم کی وجہ سے بہت شرمندہ تھی تو اس نے پولیس کو ہر بات لفظ با لفظ بتا دی تھی، جس کو سنتے ہی پولیس نے اپنا عملہ تیار کیا
اور فوراً سے پہلے اس جگہ پر چھاپا مارا۔ چھاپا مارنے کے بعد پولیس نے وہاں سے لڑکیوں کو بحفاظت بازیاب کروایا اور اس کے علاوہ راحت جان سمیت راحت جان کے گنڈوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ راحت جان آخر تک اس بات کا انکار کرتی رہی کہ اس نے لڑکیوں کو اغوا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے خلاف ایک غلط افواہ پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ لڑکیاں اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کیونکہ وہ کام کی تلاش میں آئی ہیں، کیونکہ راحت جان کا پورے علاقے میں بہت نام تھا، اس لیے کوئی بھی انسان اس کے خلاف کچھ غلط بولنے کو بالکل تیار نہ تھا۔ دوسری بات، راحت جان نے ہر کسی پر اپنے پیسے کی دھونس جما رکھی تھی۔ کبھی کسی کی مدد کر کے اس کو اپنے احسان کے نیچے دبا لیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ انسان احساس تشکر کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ بھی کہہ نہیں پاتا تھا، اور کبھی کبھی وہ کسی پر زبردستی کا احسان کر دیتی تھی، یا پھر یوں کہیں گے خود ہی اس کا نقصان کر کے اس کی مدد کرنے کو پہنچ جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی راحت خان کی گرفتاری اور ان کی ایسی حرکتوں پر یقین نہ کر پا رہا تھا۔ پورے علاقے کا کہنا تھا کہ راحت جان ایک شریف عورت ہے، وہ اسے غلط کام میں ہرگز ملوث نہیں ہو سکتی، لیکن پولیس نے اس سارے معاملے کی اچھے سے تحقیق کی اور پھر بازیاب ہونے والی لڑکیوں سے انہوں نے بیانات بھی لیے گئے، جس پر ان معصوم بچیوں نے بتایا کہ وہ دراصل پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں پر بھیجی گئی ہیں۔ کچھ تو ایسی ہیں جو کہ ان کی زبان سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ اس کے علاوہ مزید ان لڑکیوں نے بتایا کہ ان کو یہاں پہ کام کا جھانسا دے کر بلایا گیا تھا، لیکن آگے آ کر انہیں کام نہ دیا گیا، بلکہ اس کے برعکس کچھ دن راحت جان ہر لڑکی کو اپنے پاس رکھتی تھی، وہ اسے جانچتی تھی اور اس کے بعد یہ طے کرتی تھی کہ آخر اسے کس ملک میں بھیجا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ راحت جان کبھی پکڑی نہ گئی تھی، کیونکہ وہ ہر آنے والی لڑکی کی جانچ پڑتال بہت محتاط طریقے سے کرتی تھی اور اس کے بعد اسے ایسے غائب کر دیتی تھی کہ وہ یہاں جیسے تھی ہی نہ۔ یہ سب کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے اثر و رسوخ کا بھی غلط استعمال کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج تک کبھی بھی پولیس اس کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ چل سکا، لیکن جب پولیس نے معاملے کی گہرائی میں جا کر تفتیش کی تو معلوم پڑا علاقے کے بڑے بڑے سردار اور سیاست سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں کا ان میں ہاتھ ہے۔ راحت جان نے اگرچہ آخر تک اس بات سے انکار کیا تھا کہ وہ ایسے کسی الٹے کام میں ملوث ہے، لیکن پولیس نے اس کی ایک بات نہ سنی اور اپنے طور پر ہر جگہ پہ چھاپے مارے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 100 سے زائد لڑکیوں کی زندگی بچائی گئی۔ راحت جان کے پاس ہے جو لڑکیاں بازیاب کروائی گئی تھی، وہ کم عمر لڑکیاں تھیں، جبکہ ان لڑکیوں سے بھی کم عمر کی لڑکیاں اس کے دوسرے اڈوں پر موجود تھیں۔ راحت جان کی حیوانیت نے سارا زمانہ ہی حیران کر دیا تھا، کیونکہ اس عورت نے 3 سال کی بچی سے لے کر 60 سال کی بوڑھی عورت تک سب کے مختلف اڈے بنا لیے تھے، اور ان لڑکیوں کو تازہ مال، نیا مال، بوسیدہ مال کے نام سے بلاتی تھی۔ راحت جان کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ جو سیاست میں تھے یا پھر اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے، عوام الناس کی خدمت کے لیے بیٹھے تھے، ان کا کالا چہرہ بھی پوری دنیا کے سامنے لایا گیا۔ زر بی بی اپنے کیے پر آج تک شرمندہ ہے، حالانکہ اب تو میں کبھی ان لوگوں سے ملی نہیں، لیکن پھر بھی اس علاقے میں رہنے والے بتاتے ہیں کہ راحت جان کو جب پولیس نے رہا کر دیا تھا تو بہت سے لوگوں نے اس کی شہرت پہ لگے داغ کی وجہ سے اس سے کنارہ کر لیا تھا۔ اس کا شوہر جو کہ اپنی نیک نام نامی بیوی کی وجہ سے بہت مشہور تھا، وہ بھی بالکل خاموش ہو چکا ہے۔
اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ واقعی بہت رحم دل انسان تھا، لیکن جب اسے راحت جان کے ناپاک ارادوں کا پتہ چلا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور یہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اس کے علاوہ وہ بچی جس کو راحت جان اپنی بیٹی بتاتی تھی، وہ دراصل اغوا کی ہوئی بچی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ راحت جان کو اس بچی کے بارے میں بالکل پورا یقین تھا کہ وہ اس سے خوب منافع حاصل کر لے گی۔ لیکن وہ بچی پیدائشی طور پر ہی بہت کمزور تھی، کیونکہ ہم اس علاقے میں نئے گئے تھے تو ہم اس بات سے نا واقف تھے کہ راحت جان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ اس بچی کا تو آج تک ہمیں بھی پتہ نہ چل سکا تھا، لیکن مجھے زر بی بی کا آج تک وہ احسان نہیں بھولتا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر زر بی بی وقت رہتے میری مدد نہ کرتی اور میری مجبوری نہ سمجھتی تو یقیناً میں آج اپنے شوہر اور بچی کے ساتھ نہ ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ میری بچی بھی اسی طرح کے برے کاموں میں ملوث ہوتی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری اور میرے شوہر کی اور میرے بچی کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ اگرچہ راحت جان کی بے شمار کوششوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عزت اور وہ مقام عطا کیا جس کی ہر کوئی خواہش کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ہر کسی کو عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی۔ بے شک وہ پاک ذات ہر چیز پر قادر ہے۔